نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ہم سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دل اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ کا آغاز ہم نے کیا، اب تک ہم نے 7 رکوع دیکھ لیے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائیوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلفا یعنی کہ پکا پکایا کھانا بھیجا، ان کے لیے میٹھے پانی کے چشمے نکالے، اور انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود محنت کریں، اپنی سبزیاں ہوں، اپنی ترکاریاں ہوں، گندم ہو، مسور ہو، پیاز ہو، یہ ساری چیزیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا کیا تم بدلنا چاہتے ہو کمتر چیز کو بہتر چیز کے ساتھ؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ شہروں میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ صحرا میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ ان لوگوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کے مہمان نوازی کو قبول نہ کیا، جس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی ڈال دی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کے مستحق بن کے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا نہ صرف کفر کیا بلکہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا، جو ان کو دعوت اللہ کی دعوت دیتا تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا، یہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعات ہمارے سامنے رکھ کے فرما رہا ہے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، یعنی کہ نافرمانی کی انتہا کر دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، جو ان کا انجام ہوا تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط کہا ہے، یعنی کہ ساری امتوں سے افضل بہترین امت قرار دیا۔ یہ لقب پہلے اسرائیل کے پاس تھا، بنی اسرائیل لوگوں کے پاس تھا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی۔ اس کے بعد ان سے چھن جانے کے، ان کی نافرمانی کے بعد یہ لقب ہمارے پاس آیا، اور ہمارے اندر ان سے زیادہ برائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم ان سب برائیوں سے دور ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو بدلنے والا بنا لے، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہماری قبر میں روشن چراغ اس کو بنا دے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں، آج ہمارا انشاءاللہ 8واں رکوع ہوگا۔ 8ویں رکوع کی چند آیات ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان یقیناً الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی بنے، والنصارا اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیومی اور دن پر، آخری آخرت کے، وعملہ اور اس نے کام کیے، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون
غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا تھا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تم پر طور پہاڑ کو، خذو پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو ما جو فی اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، من بعدی بعد ذالک اس کے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو تم بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے، فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے تھے، اس سے دور کے، وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے تھے، یعنی کہ بعد میں آنے والے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ تھی آج کی ہمارے آیات مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل انشاءاللہ۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے، کیونکہ صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ کا ہی ایک فرقہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت میں اہل ایمان، یہود و نصارہ، صابئین میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور امن میں ہے۔ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ، ان کے انبیاء و رسول اور قیامت کے دن کا انکار کیا، تو ان کا حال مذکورہ والا لوگوں میں کے حال کے برعکس ہوگا، پس وہ خوف اور غم سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں مختلف مسلک کے جو فرقے میں مابین ہیں، ان کی نسبت، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے نہیں، بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سے ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ جو اپنے اپنے نبیوں پر، جیسے کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یقین رکھتی تھی، اللہ پر یقین رکھتی تھی، روز قیامت پہ یقین رکھتی تھی، پھر ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق کی، جو بھی پچھلی امتیں تھیں،
اور جو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کو مانتی تھی، قیامت کے دن کا یقین رکھتی تھی اور اپنے اپنے نبیوں کی پیروی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے یہ خوشخبری فرما رہا ہے کہ وہ جو بے شک وہ یہودی ہو، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، والنصارا عیسائی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، والصابئین صابی کسی دین کے پیروکار نہیں، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ کا ہی ایک فرقہ ہے، یعنی کہ عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن یہ جو ہے آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کا بھی ایک فرقہ ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یعنی آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کے اعمال ثواب ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی پیروی کی، احکامات الہی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تمام ادیان دین اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر نبی آخری کے آمد سے پہلے لکھا تھا، یعنی کہ یہ حکم ان کے لیے آج کے دور کے یہود و نصارہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کوئی کسی اور کی شریعت لاگو نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دوسرا اگر نبی کوئی نئی شریعت لے کے آتا تو پچھلی شریعتیں ساری جو ہیں، پچھلے سارے قانون منسوخ ہو جاتے تھے، اور اگلے جو نبی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اس دوران کہیں کہ فلاں عیسائی جو ہے بہت اچھا ہے، وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح فالوور ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، نبی مانتا ہے، تو وہ کیا جنت میں جائے گا؟ تو ہرگز نہیں، جنت میں اب وہ جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، بے شک وہ کسی بھی مکاتب فکر کا ہو، وہ کسی بھی فرقے واریت کہ ہٹ کے بات کرے، وہ کوئی بھی بندہ ہو، وہ بے شک بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت المسلمین کا ہو، جماعت الدعوہ کا ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے عملوں پر، اس کے اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہوگی۔ یہ بات کنفرم ہے، ہر مکاتبہ فکر والا جو بندہ ہے اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کی شریعت کو چھوڑ کے جنت ملنا ناممکن ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوفزدہ ہوں گے، اور نہ ہی ان پہ کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے گا روز قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ دوسرے ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ یہاں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہم یہ چیز نہیں اپنائیں گے، یہ چیز بیکورڈ ہے، یہ جو ہے دقیانوسی خیالات کے مطابق ہے، عبایا پہننا، اپنے آپ کو فیس کو چھپانا، اپنی حفاظت کرنا، یہ دقیانوسی خیالات ہے، تو سمجھ لیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات اپنے
شلواریں، اپنی پینٹیں، اپنے ٹروزر ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو اپنا کپڑا ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر میں شمار ہوتا ہے، وہ مرد کو متکبر کہا جائے گا روز قیامت جس مرد کی شلوار ٹروزر پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہے۔ اور ہمارے ہاں الٹا ہی کلچر ہے، ہمارے ہاں لڑکیوں کی جو ٹروزر ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور لڑکوں کے جو ہے ٹروزر پینٹیں وہ پاؤں کے ایڑیوں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، جبکہ عورت کا شرعی جو پردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی جو شرع کی سطر رکھی ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہے۔ ایون کے بعض احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر عورت کا ٹخنا نماز میں ننگا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو دین والیاں ہیں وہ سوکسے پہن کے نماز ادا کرتی ہیں تاکہ ہمارے گھٹنے ننگے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اور مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون اس لیے بنائے ہیں تاکہ عورت جو ہے اس معاشرے میں اپنے آپ کو انمول سمجھے، اسے لگے کہ ہاں میری حفاظت کے لیے اس قدر اللہ رب العزت نے سخت سیکورٹی رکھی ہے کہ مجھے کوئی بدبخت گندی نیت والا انسان نہ دیکھے، کسی کی میرے جسم، میری شکل، میرے کردار، میری باتوں سے کسی کی رال نہ ٹپکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا اسی کو میں قبول کروں گا، اور جو عمل سنت کے مطابق کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اب یہاں پہ لوگ لیتے ہیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، اور اللہ کے دوست آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ جو چلے گئے اس دنیا میں بس وہی اللہ والے تھے۔ اللہ والے بننے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھیں، اپنے نفس کو کچلے، آپ خود بخود ہی اللہ والا بن جائیں گے۔ جب آپ اپنے نفس کی نہیں سنیں گے تو لازمی سی بات ہے آپ اللہ کی سنیں گے، اور اللہ کی سننے والا ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، جو ہم نے تمہیں دیا تھا اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں دیا ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر زجیر رجوع و تحید کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر متعلق کیا کر کے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا طور وہ پہاڑ ہے جس پر تورات نازل ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ حسن رحمہ اللہ کہا کہ یعنی کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں دیا گیا ہے اس کو یاد کرو۔ ابو عالیہ رحمہ اللہ نے کہا یعنی کہ
کچھ تورات میں سے ہے، جو کچھ تورات میں اسے سیکھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پہ عمل کر کے یاد کرو، اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کیا کرو اور اس پہ عمل کیا کرو، اور جو کچھ تورات میں حلال و حرام ہے اسے یاد رکھو، اس پہ عمل کرو، اور کہا گیا جو کچھ اس میں ثواب و عذاب ہے اسے یاد رکھو، اور جو کچھ کتاب میں ہے اسے یاد رکھو اور اس کی تعلیم دو، اور نہ اسے بھولو اور نہ اس سے غافل ہو، اس کتاب کو تدبر کرو اور اس کے امر اور وعیدوں کو یاد رکھو، انہیں نہ بھولو اور نہ انہیں ضائع کرو۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے احکامات اور ہدایت کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ، ایسے کام چھوڑ دو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کیسے میں نے عذاب دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور کی وادی میں اتنا دہشتناک صورتحال پیدا کیوں کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اس طرح وادی طور کو دہشتناک صورتحال پیدا کی گئی۔ اس وجہ سے یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم کو ہی قبول کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالا، زیادتیاں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا اپنا شیوا بنایا ہوئے تھے۔ انہی میں سے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی سختی موجود تھی اور جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی معاہدے کو نبھا سکتے، جبکہ وہ دل کے سخت ہو چکے تھے، تو ان کے علاج اس طرح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا طریقہ کار ہے۔ ہر انسان جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے ایک عہد معاہدہ کرتا ہے، اور اس معاہدے کی نوعیت کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، یہ معاہدہ ہے ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اس معاہدے میں ایک طرف عاجز بندہ ہے اور دوسری طرف وہ ذات ہے جس کے ہاتھ آسمان اور زمین کی طاقتیں ہیں۔ اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں، اگر انسان اس معاہدے سے پھر جاتا ہے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ اس طرح جلتا رہے گا کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ایمانی عہد کے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص کیفیت سے گزارا گیا، بندہ مومن سے اب کیسی کیفیت مطلوب ہے؟ ایمانی عہد پر ایک مومن کی وہی کیفیت مطلوب ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے، اس کی عہد کی سنگلی سے اس طرح کامتا ہے کہ اس کے عہد کے خلاف ورزی کی تو آسمان و زمین اس پہ گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے جو معاہدہ ایمانداری سے پورا کرتا ہے، جو اپنے عقیدے درست رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مستحب اور مسنون کاموں کا خیال رکھتے ہیں؟ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم پھر سے پھر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے پھر اعراض کیا اور اس سے پیٹھ پھیر لی۔ من بعد ذلک، اس پختہ عہد کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس میں سے اسے یاد کرنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے۔ یہ معاہدہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑنے کا پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے
گرا کر حیوانی سطح پر لے آنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابندی نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل وغارت گردی اور ایسی سوسائٹی عام ہو جاتی ہے جو چور ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، زناکاری عام ہو جاتی ہے اور پوری زمین میں فساد بڑھ جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے، یعنی کہ توبہ قبول کر کے فضل نہ ہو اور پھسل جانے پر رحمت نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کے اسباب کیا ہیں؟ لوگ قرآن حکیم کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب ہوگا، اور یہ محسوس کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، اس میں بچوں کو حفظ کروانا، اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ ہونا، نہ کوئی جاب ملے گی، نہ کوئی نوکری اچھی ملے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں تو ضروری ہے نا کہ دنیاوی ڈگری اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یعنی دنیا اور آخرت کی میں ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیں یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو یہ کھلا خسارہ ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 15۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے وہ لوگ ہفتے کے دن سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں سے حد سے گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت اہم واقعہ بیان کیا ہے اور عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں، یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پر توہین آمیز عذاب ملا۔ الذین اعتدوا منکم فی السبت، نہ اعتدوا منکم، جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے گزر گئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی تفسیر سورۃ اعراف میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور آپ ان سے ان بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے پہ تھی، جب وہ ہفتے کے دن سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس نہ آتی۔ ہم نے انہیں اس آزمائش کی وجہ سے انہوں نے جو نافرمانی کرتے تھے، جب ان کو ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے یا سخت عذاب، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔
پھر جب انہوں نے بھلا دیا تو انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ ہم نے تمہیں ان لوگوں سے نجات دلائی جو برائی کو روکا کرتے تھے اور بدترین عذاب کے ساتھ پکڑے گئے، اور جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک دن مخصوص کیا۔ جیسے ہمارا جمعے کا دن ہے تو یہودیوں کا ہفتے کا دن تھا، اتوار کا دن عیسائیوں کا دن ہے۔ تو یہ ہفتے کا دن جو تھا عبادت کے لیے خاص تھا، اس میں دنیاوی کام نہیں کرنے تھے، نہ ہی کوئی ملازمت، کچھ بھی، سارا دن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی۔ کوئی اس قانون کو توڑے گا تو وہ واجب القتل تھا۔ بنی اسرائیل نے سبت کے معاملے میں کیا زیادتی کی؟ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کی، شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تو انہوں نے شکار کیا۔ سبت کا قانون توڑنے پر بنی اسرائیل کو کیا سزا ملی؟ انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں بندر بنا دیا۔ جب جانور کی طرح سوچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بنا دیا۔ شریعت کے انحراف انسان کو کس طرح سطح پہ لے جاتا ہے؟ جب بھی انسان شریعت کا انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پہ لے جاتا ہے جو کسی اخلاقی ضابطے کی پابند نہیں۔ شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اس حیوانی ذلت میں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود اور اپنے فعل کی وجہ سے ہوئے۔ یہودیوں کی یہ سبت والی کہانی جو ہے، میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، شاید آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی۔ انہیں کہا گیا تھا، یہ آگے آئے گیا بلکہ اس کا واقعہ، کون لہم کونو کے ردن خاسین، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے بندر بنایا؟ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن کی حرمت برقرار رکھیں، اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گڑھا کھود کر ان میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جاتی اور وہ اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ بنی اسرائیل کا حیا سازی کے اس گناہ عظیم پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب واجب کر دیا اور ان کو حقیر اور بندر بنا دیا۔ اب یہاں پہ 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو پکڑ رہا تھا، یعنی کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن صرف عبادت کی جائے گی۔ انہوں نے وہ حرمت پہ عمل کی۔ پھر جب ان کو مزید روکا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ میں گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں جب پانی کے بہاؤ سے آئیں تو ان گڑھوں میں پڑے ہوئے جالوں کے اندر پھنس جائیں۔ وہ ہفتے والے دن جا کے پکڑ لیتے اور کیا حجت بیان کرتے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی نا، اتوار کو پکڑ کے، ہفتے کے دن شکار منع تھا، آج تو اتوار ہے۔ اور اس میں ایک گروہ پکڑ رہا تھا اور 2 گروہ جو تھے نا وہ پکڑ نہیں رہے تھے۔ ایک گروہ ان کو سختی کے ساتھ منع کر رہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ جال سازی نہ کرو۔ اور ایک گروہ جو تھا وہ روک بھی نہیں رہا تھا اور خود نے بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ جیسے آج کل ہمارا ہے نا حال کہ ہم برائی کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں اور خود بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں نہ کر رہے، کوئی کر رہا تو کرنے دے، ہم تو نہیں اس برائی میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے سامنے وہ برائی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو منع نہیں کیا، اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کو جو کر رہے تھے وہ بھی اور جنہوں نے دیکھا تھا روکا نہیں تھا، برائی کو روکا نہیں تھا، اللہ نے ان کو بھی دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا۔ اور دوسرے گروہ کو اس وجہ سے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں امت بنایا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اب تم دیکھ رہے ہو ایک گناہ ہو رہا سامنے، تم اس کو روک نہیں رہے، اور اس وجہ سے وہ بھی اس عذاب کے مستحق ہو گئے جنہوں نے عمل کیا تھا، جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو بھی بندر بنا دیا جنہوں نے روکا نہیں تھا۔ یہاں پہ ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو
اس دور کے لوگوں کے اور بعد میں آنے والوں لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات اس لیے رکھتا ہے تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سبت والا کا واقعہ قانون الہی کے خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، اور اس دور کے لوگوں کے اور بعد میں آنے والوں کے لیے کیسے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا ان کے لیے یہ آنکھوں دیکھا واقعہ اور گواہی تھا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی آنے والوں نے اگرچہ نہیں دیکھا بعد والوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعوں کو عبرت بنا دیا، اور نافرمانی کرنے والوں کی شکلیں مسخ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خوبصورت بنایا ہے تو ہماری شکلیں مسخ کرنے پہ بھی وہ قادر ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء کی ہم پہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس یعنی کہ اجتماعی عذاب سے اللہ تعالیٰ کے بچا لیا، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کی، اے اللہ میری امت کی شکلیں نہ مسخ کرنا، میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑنا۔ اور یہ اسی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ساری پچھلی امتوں نے نہیں کیا، ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ موعظۃ للمتقین اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعظ کو ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ وہی نصیحت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام واقعات سے عام لوگوں کے لیے عبرت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات نصیحتیں بناتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں، اس کے روکے سے رک جائیں، اس کے حکم پر سمعنا و اطعنا کہنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور ہماری آنے والی نسلوں سے دین کے بہترین کام لے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو پر اپنی خاص رحمتیں فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اے اللہ میرے والدین میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمتیں نازل فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔